سا مذاکراتی عمل کے اوپر آ جاتے ہیں. بطور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بنا دیں گے ایک پارلیمانی کمیٹی. تو آپ ان کی اس آفر کو سنسیئر نہیں سمجھتے؟ نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں، ساتھ یہ کہا گیا کہ ہم پتہ نہیں 2014 سے شروع کریں گے کہانی یا 2008 سے کریں گے، کب سے کریں گے. دیکھیں، یہ تو نہ کرنے والی بات ہے نا. کل کوئی کہے گا آپ 1954 سے کیجئے. تمیز الدین کی اسمبلی کیوں تحلیل ہوئی تھی؟ ہم نے جو بات کی ہے کہ آپ نے ہم پہ یلغار کی ہے 9 مئی کے بعد یہ کہہ کر کہ ہم فسادی ہیں، ہم انتشاری ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں اس کا ایک غیر جانبدار کمیشن سے آپ معائنہ کرائیے، تفتیش کرائیے اس تمام معاملے کی، تاکہ بات سامنے آئے، جو جس کا قصور ہے وہ سامنے آ جائے. اسی طرح 26 نومبر کے حوالے سے آپ کہتے ہیں گولی نہیں چلی، ہم لاشیں اٹھائی ہیں، ہم زخمیوں کی زخم بھر رہے ہیں، ان سے روز ملتے ہیں، آپ کہتے ہیں گولی نہیں چلی. تو کرنے دیں کسی کو اس کی بھی تحقیق. تو کون اس سے بہتر ہے کہ ایک غیر جانبدار کمیشن ہو جج صاحبان پہ، جن پہ دونوں فریقین کا، دونوں اطراف کا اتفاق ہو، وہ بیٹھے اور اس بات کو طے کرتے تاکہ ہم سچ کی طرف آگے بڑھیں. لیکن آپ جلدی ناراض ہو کر اٹھ گئے اس پروسیس سے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 31 تاریخ کی آپ نے ڈیڈ لائن خود اپنے لیے سیٹ کی. دیکھیں، وہ آپ نے اس کو خود بھی آنر نہیں کیا. آپ بیٹھتے، حکومت نہ کر پاتی، مزید ایکسپوز ہوتی ہے. نہیں، کوئی ابھی بھی ایکسپوز تو ہے، اور 2 دن میں کیا ایکسپوز ہو رہا تھا. ڈیڈ لائن جو سیٹ کی ہے نہیں، ایسا نہیں تھا. ہم نے وہ ڈیڈ لائن بھی ہماری تھی، اس کو تبدیل بھی ہم نے خود کیا تھا، اور تبدیل کرنے کی معقول وجہ تھی. یہ کیا بات ہوئی کہ پہلی ڈیڈ لائن جو ہے وہ مقدس ہے اور دوسری ڈیڈ لائن مقدس نہیں ہے. ڈیڈ لائن تبدیل اس لیے کی کہ تیسری نشست کے بعد ہمیں نظر یہ آیا کہ کوئی خلوص نہیں ہے دوسری جانب. حامد رضا صاحب کے گھر مدرسے پہ حملہ ہوا، ٹی وی پہ آ کے بیانات دینا شروع ہو گئے کہ یہ مذاکرہ خیز مطالبے ہیں، ہرگز نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے، یہ قانوناً نہیں ہو سکتے. کوئی ضرورت تھی اس تمام کام کی؟ تیسری نشست اور چوتھی نشست کے درمیان اگر ایک متانت کا رویہ اپنایا جاتا، سنجیدگی کا رویہ اپنایا جاتا، خاموشی رہتی، جو بات تھی ہم چوتھی نشست میں کر لیتے. لیکن انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، لفظوں سے بھی اور عملاً بھی. حامد رضا کے عملاً آپ لوگ بھی تو دیکھیں نا، ایک طرف سیول ڈس اوبیڈینس، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی باہر سے ریمیٹنسز نہ بھیجیں، پھر بیان بازیاں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کی طرف سے. تو کہہ رہے کہ آپ نہیں، تیسری نشست کے بعد ہماری طرف سے کوئی ایسی دونوں طرف تیسری نشست کے بعد ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ تو ایک بات چل رہی تھی، نافرمانی کے بھی وہ تو پرانی بات چل رہی تھی. لیکن آپ مجھے بتائیے، ساتھ چل رہی ہے نہیں، لیکن تیسری نشست کے بعد ہم نے کوئی بات بڑھائی؟ جو ایک صورتحال تھی جوں کی توں تھی. حملہ اس طرف سے ہوا. ہم حیران رہ گئے کہ ایک اچھی نشست ہوئی ہے. ہم باہر نکل کے آئے اور دیکھا اسی شام پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، تواتر سے پریس کانفرنسز ہوئی. پھر پولیس کو بھیج دیا. 40 بسیں ویگنیں جو ہیں حامد رضا کے گھر پہ حملہ آور ہو گئی. کیوں؟ تو یہ وہاں سے اشارہ تھا کہ ہم کیا ہوگا اب 8 فروری کے احتجاج سے نیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا وہ نقطہ آغاز ہے اب آپ کی؟ دیکھیں، 8 فروری کو ہم اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کریں گے پرامن، بالکل قانون 9 کے مطابق. ہم نے جو کرنا ہے اس میں کوئی، ہم نہیں سمجھتے کوئی تشدد کا پہلو ہونا چاہیے. ہماری طرف سے ہرگز نہیں ہوگا. ہم پورے ملک کو اب آواز دے رہے ہیں نا، ہم آپ کو آواز دے رہے ہیں. پیکا کے قوانین کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو عدالتی نظام کے ساتھ ہو رہا ہے، اب ہم ہر ایک سے مل رہے ہیں. جو اغواکاری اس ملک میں رائج ہے، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے ہیں، شاہد خاقان سے ملے ہیں، خان صاحب نے کہا ہے مارنگ بلوچ سے ملو، ہم سندھ جا رہے ہیں. ہم پورے پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ اب ایک نقطے پہ کھڑے ہو جاؤ کہ ہم نے اپنے آئین کو بچانا ہے، جو ہماری بنیادی اقدار ہیں، ہماری رائٹ ٹو سپیک، آزادی اظہار، اکٹھا کھڑا ہونا، آرٹیکل 17، آرٹیکل 15، چلنا سڑک پہ، موومنٹ، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کو جرم بنا دیا گیا ہے. گفتگو کرنے کو، کھڑے ہونے کو، چلنے کو، یہ چیزیں جرم نہیں ہیں. آئین کہتا ہے کہ انہی کی بنیاد پہ اس ریاست نے قائم ہونا ہے. ہم آواز کو دبنے نہیں دیں گے. لیکن دباؤ کے جتنے بھی آپ کے طریقے کار تھے، چاہے اسلام آباد آنا ہو، چاہے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، وہ آپ آزما چکے ہیں. ایون فورن ریمیٹنس ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں، یہ عمل چلتا رہتا ہے، تاریخ آگے بڑھتی رہتی ہے. کس دن کون اٹھ کھڑا ہو، کب آپ ہمارے ساتھ باہر ہوں، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. دیکھیں، یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پورے معاشرے کو خاموش کر دیں، پوری قوم کو یہ بتائیں کہ اس ملک میں قبرستان کا قانون رائج ہے، یہ ملک ایک قبرستان ہے. ایسا نہیں ہوگا. آپ بہت جلد دیکھیں گی کہ لوگ اس بات کو اب بھی نہیں مانتے، لیکن اس کے رد میں جو آوازیں ہیں وہ اونچی ہوتی چلی جائیں. گرینڈ الائنس کی آپ بات کریں نا، آج مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے تھے میڈیا سے. انہوں نے کہا انہیں نہیں معلوم کیا مذاکرات ہو رہے، ابھی تک ان سے آپ نے باضابطہ رابطہ نہیں کیا ہے. نہیں کیا، ہم پرسوں مل کر آئے ہیں. جی، لیکن جسے
پورے اس کے خد و خال کے حوالے سے آپ نے بھی ان کو جی ایک کمیٹی اعتماد بن میں گئی ہے اسد کیسر صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب پر مشتمل ایک کمیٹی بن گئی ہے اور فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ہم باقاعدہ رابطہ رکھیں گے اور تمام معاملات میں آئین کے تحفظ کے حوالے سے ان سے مشاورت کریں گے. اور انہوں نے کیا ممکنات میں کیا یہ شامل ہے کہ وہ بھی آپ کی اس گرینڈ الائنس کو جوائن کریں؟ بیکاز آج ان کی ٹون سے لگ نہیں رہا تھا, ابھی ان کے بہت سارے تحفظات ہیں اس طریقے سے. دیکھیں ہم دعوت دیتے رہیں گے کہ آپ کی موومنٹ جو ہے وہ کیا ہے, کدھر سے شروع ہوگی, کیا اس کے. بالکل ٹھیک ہے, دیکھیں اس کے خد و خال بالکل سامنے آ جائیں گے. ہم مینگل صاحب سے بھی ملنے جا رہے ہیں. دیکھیں خد و خال تو بہت واضح ہیں کہ ہم نے آئین کے لیے کھڑے ہونا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے خط لکھا, کل آپ لوگ سڑکوں پہ تھے پیکا کے خلاف, ہم ابھی تک احتجاج کر رہے ہیں. ہمارے الیکشن کی جو لوٹ تھی اس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے آئینی قانونی. الیکشن ٹرائیبیونل جس طرح کام کر رہے ہیں, ریٹائرڈ ججوں کو, پی سی او ججوں کو الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کر دیا گیا ہے. تو پورا جو نظام ہے اس وقت اس ملک کا وہ جبر کے تابع ہے. سو پارٹی کے اندر جو ہم نے ایک نئی الائنمنٹ دیکھی ہے, جو ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز کے اوپر, تنظیم سازی کی پوزیشنز کے اوپر جس طرح کی اب تعیناتیں ہوئی ہیں, ہارڈ لائن پالیسی پارٹی اگریسو پالیسی اپنانے جا رہے ہیں. وہ جو مزاحمت کا عنصر ہے وہ غالب آئے گا, مفاہمت کہیں پیچھے ہوگی, یہ صحیح میسج ہے؟ دیکھیں ہم تو بالکل تیار ہیں آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنے کو. ہمیں احساس ہے کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہیں. عمران خان اس پاکستانی قوم کی پہچان ہے, ان کی آواز ہے. تو ہم تو اس ملک کو استحکام بخشنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا وجود جو ہے وہ استحکام بخش رہا ہے. پی ٹی آئی اگر آپ سکیڑتے ہیں اس کو, جو کہ نہیں کر سکیں گے, تو شدت پسند جو ہیں گروہ وہ تقویت پائیں گے. یہ بڑی سادہ بات ہے. ہر صوبے میں خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, ہم وسطی جماعت ہیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جلد ہی, بدیر نہیں, جلد نظام کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو پس پردہ آپ کے رابطے ہوتے ہیں وہ اس وقت ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں, کوئی رابطے نہیں ہیں. کوئی رابطے نہیں ہیں. ہاں, ہم نہیں سمجھتے کہ ایسے رابطوں کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں ہم ایک صوبے میں حکومت میں ہیں, وہاں وزیر اعلیٰ صاحب ظاہر ہے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, دیگر امور کے حوالے سے. تو کسی وقت بھی اگر کوئی یہ بات کرے کہ چلو اس ملک کو ہم آئین کی طرف واپس لے کے جاتے ہیں, جو الیکشن لوٹا گیا تھا اس کا اب ہم تدارک کرتے ہیں, تو ہم کیوں نہ کریں گے.